بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں، جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ریفرنس دائر کیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو خارج کر دیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کی دھمکی موصول ہوئی ہے، جس کے بعد پولیس نے معاملہ FIA کے سپرد کر دیا ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے اس وائرل ویڈیو پر جس میں انہیں قتل کی دھمکی دی گئی ہے اس کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ چونکہ دھمکی انٹرنیٹ پر موجود ایک ویڈیو کے ذریعے دی گئی ہے، اس لیے یہ معاملہ پولیس سے متعلق نہیں بنتا بلکہ FIA کے سائبر کرائم ونگ کا معاملہ ہے۔ تو ناظرین، قتل کی دھمکی کس نے دی، جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی نے اس سارے معاملے میں کیا کردار ادا کیا ہے اور دھمکی آمیز ویڈیو میں کیا کچھ کہا گیا ہے، سب آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں۔ مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل میڈیا لائیو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی سرینا عیسیٰ کی جانب سے پولیس کو ایک درخواست دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کو قتل کی دھمکیاں دینا دہشت گردی کی بدترین مثال ہے۔ اپنی درخواست میں انہوں نے ایک ویڈیو کا حوالہ دیا ہے جس میں ایک خطیب نے کہا تھا، جو شخص بھی ملک میں بدعنوانی یا غبن میں ملوث پایا جائے، چاہے وہ نواز شریف ہو، آصف زرداری ہو یا جسٹس فائز عیسیٰ ہو، انہیں سیدھا فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر دینا چاہیے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے پولیس کو دی گئی اپنی درخواست کے ساتھ خطیب کی یہ ویڈیو بھی لگا دی ہے۔ پولیس نے اس درخواست کو لیگل برانچ کو بھجوا دیا ہے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ FIA سائبر کرائم ونگ کا بنتا ہے۔ اب اس ویڈیو کی بات کریں تو یہ ویڈیو کلپ ایک خطیب کی ہے جو اپنی ویڈیو میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ چین میں حکومت غبن اور بدعنوانی میں ملوث افراد کو فائرنگ سکواڈ کے ذریعے سزائے موت دے دیتی ہے۔ اپنی تقریر میں اس خطیب نے کہا کہ مثالی صورتحال تو یہ ہے کہ چین کا فارمولہ اپنا لیا جائے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری یا کسی بھی شخص کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر دینا چاہیے۔ اس ویڈیو میں فوجی افسران سے کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو وہ عدلیہ کا بندوبست کر لیں۔ اس ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے افراد کو پھانسی لگانے کی ضرورت ہے اور انہیں راولپنڈی کے فوارہ چوک میں لایا جائے اور لوگوں کو بلایا جائے کہ ایسے افراد کو وہاں پر گولی مار دینی چاہیے۔ سرینا عیسیٰ نے اس درخواست میں دھمکیاں دینے والے کا نام آغا افتخار الدین مرزا بتایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ یہ شخص کا اصل نام ہے بھی یا نہیں، پر ناظرین، معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس درخواست میں قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی سرینا عیسیٰ نے مزید کہا ہے کہ بہت سے طاقتور لوگ ہیں جو ان کے خاوند سے خوش نہیں ہیں اور اس طرح کی قتل کی دھمکیاں ان حالات کا تسلسل ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں، یعنی وہ اس ریفرنس کا اشارہ کر رہی ہیں جو حکومت کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کے شوہر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف عبدالوحید ڈوگر نامی شخص کی جانب سے درخواست جمع کروائی گئی تھی، تاہم ان کے شوہر کی جانب سے عبدالوحید ڈوگر کے بارے میں استفسار پر حکومت کی طرف سے انہیں کچھ نہیں بتایا گیا اور وہ کون ہے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان کی بیوی نے یہ کہا اور فائز عیسیٰ نے بھی عدالت میں یہ کہا تھا کہ وہ شخص کسی کا ٹاؤٹ ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وحید ڈوگر کی تلاش کرنے کے لیے شہزاد اکبر سے رابطہ کیا جائے، جن کا دفتر وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے اپنی درخواست میں ناظرین یہ بھی کہا ہے کہ وحید ڈوگر کو چند انتہائی طاقتور لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس بارے میں فوج کے خفیہ ادارے ISI کے سربراہ سے بھی رابطہ کیا جائے جو اس بارے میں معلومات رکھتے ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم کا اس پورے معاملے میں بہت اہم کردار ہے، کیونکہ وہ پراپرٹیز جن کا کیس قاضی فائز عیسیٰ پر ہے وہ بھی ان کی بیگم کی ہی ہیں۔ تو ان کی بیگم نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کو قتل کی دھمکی دینا دہشت گردی کی سب سے بری مثال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے بااختیار لوگ ان کے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ میرٹ پر فیصلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کی بیوی نے پولیس سے اس حوالے سے مقدمہ درج کرنے اور انہیں تفتیش کی کارروائی سے آگاہ کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔
नाजरीन, जो लोग सोच रहे हैं कि काजी फाइज ईसा से किसी को क्या मसला होगा, तो याद रहे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस को 19 जून को अपने फैसले में कल अदम करार दे दिया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फाइज ईसा को नोटिस जारी किया था, जिसे जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। कलअदम करार दिए गए इस रेफरेंस में शिकायत करने वाले अब्दुल वहीद डोगर ही हैं, जिनका जिक्र सरीना ईसा ने अपनी दरखास्त में किया है, और फाइज ईसा ने अपने खिलाफ इस रेफरेंस को हुकूमती बदनीयती करार दिया था और वो मुकम्मल तौर पर अपने साथ पेश आने वाले हर वाक़े पर हुकूमत पाकिस्तान को जिम्मेदार समझते हैं। फिर नाजरीन, इस सारी सूरत हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो का आज खुद नोटिस ले लिया है, जिसके बारे में अदालत ने कहा है कि इसमें अदलिया और इसके जजेस के हवाले से तौहीन आमेज गुफ्तगू की गई है, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ये मामला पहले ही FIA के सपुर्द कर चुकी है। इस मामले की समाअत के हवाले से चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील दिया गया था और अगले दिन समाअत रखी गई थी। जब समाअत का आगाज हुआ तो पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को अदालत में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपकी हुकूमत का इदारा काम नहीं कर रहा है, FIA को कुछ काम करना आता ही नहीं है और इसने किसी मामले पर नताइज नहीं दिए हैं। एक शख्स अदलिया को धमकियां दे रहा है और हुकूमत का इदारा FIA सोया हुआ है। चीफ जस्टिस ने उसके बाद DG FIA को भी 2 तारीख को अदालत में तलब कर लिया है। ये अज खुद नोटिस अभी जारी है। तो नाजरीन, क्या अदलिया और साबिक वज़ीर आज़म को ऐसे खुल्लम खुल्ला धमकियां मिलना ठीक अमल है? और अब सुप्रीम कोर्ट को इस शख्स आगा इफ्तिखारुद्दीन को क्या सजा देनी चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।